ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر کراچی کے مختلف مقامات پر تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں، جس میں متعدد ٹھیلے پتھارے ضبط کر لیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر صدر گلزار ہجری اور گلشن اقبال میں تجاوزات کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا۔ بلوچستان سجی گلستان جوہر سے کامران چرنگی تک تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے کہا کہ صدر میں ایک بار پھر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ ادھر موسمیات کے علاقے میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، سڑکوں کو مکمل صاف اور کلیئر کر دیا گیا ہے تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر کی جا سکے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے واضح کر دیا کہ بازاروں میں کسی کو تجاوزات قائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ جو بھی تجاوزات قائم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی یونیسیف ہیلتھ چیف آف پاکستان گلز بسیری سے ملاقات، ویکسینیشن سے متعلق گفتگو ہوئی اور انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر مکمل بریفنگ دی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی یونیسیف ہیلتھ چیف آف پاکستان گنٹر بوسیری سے ملاقات میں اسسٹنٹ کمشنر جنرل حازم بھنگوار، اربن ہیلتھ کوارڈینیٹر سبین ایاز اور یونیسیف کے اعلیٰ افسران بھی ہمراہ تھے۔ یونیسیف کے چیف آف ہیلتھ گنٹر بوسیری نے کمشنر کراچی اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے کہا ضلع انتظامیہ اور ہیلتھ کی ٹیمیں روبیلا اور میسلز مہم میں بھرپور کام کر رہی ہے۔ محکمہ صحت ضلع انتظامیہ نے یونیسیف کے ہیڈ کو بریفنگ دی، کہا خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے ایک اور ویکسین دنیا بھر میں مؤثر اور محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ بر وقت ویکسینیشن، آگاہی اور احتیاطی تدابیر سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ کمشنر کراچی نے کہا روبیلا متعدی ہے اور ایک بیماری ہے جو بچوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے، لہٰذا والدین بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن نواز بروئی کا کہنا ہے کہ 2.25 سالوں میں منگو پیر ٹاؤن سے احساس محرومی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شکر گزار ہوں، جن کے تعاون سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کئی عوامی خدمت کے منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں، جس سے لوگوں کو بلدیاتی سہولیات فراہم ہوں گی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندے عزیز عارف اپنی اس خصوصی گفتگو میں۔ آدھا ورد ہے، ایک ٹاؤن تھا جو کراچی میں بنا، جب نیا نظام آیا تو اس کو کہتے تھے منگو پیر ٹاؤن۔ منگو پیر ٹاؤن میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرے بھی علم یہ تھا کہ ایک لیپروسی ہاسپٹل ہے جہاں ہم ایک دفعہ آئے تھے، اس کے بعد زندگی میں نہیں آئے تھے، اور دھول مٹی جھاڑیاں یہ ایسی چیزیں تھیں، بلکہ میں تو سمجھتا تھا شاید انسان بھی نہیں رہتے یہاں پہ، اس لیے کہ دھول مٹی جھاڑیاں تھی، لیپروسی اسپتال تھا جنگل میں، کسی وہ جزام وزام کا ہوتا ہے، اس لیے شاید آبادی بھی نہیں ہوگی۔ پھر پتہ چلا کہ منگو پیر ٹاؤن بنا ہے نئے نظام میں، ایک نیا ٹاؤن دریافت ہوا۔ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے پھر وہاں جو اپنے لوگ نامینیٹ کیے، اس میں ایک نام تھا حاجی نواز علی بروئی۔ میں نے یہ پتہ نہیں کون سی فلم ہے بھائی، کیا کرے گا یہ۔ وہ آئے اور انہوں نے چارج سنبھالا تو پھر وہ گھر سے باہر ہو گئے۔ گھر سے باہر یہ ہوا کہ وہ صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، میں دکھاتا بھی رہتا ہوں حاجی نواز بروئی کو کہ وہ گلی محلے شاہراہوں پر رہتے ہیں، اور انہوں نے کاموں کا آغاز کیا۔ 16 یونین کونسل، جو کراچی میں سب سے زیادہ یونین کونسل تھی، وہ منگو پیر ٹاؤن کو گفٹ کر دی گئی۔ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یار یہ تو بڑی ظلم زیادتی کی بات ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک نئے آدمی کو، پہلے یو سی چیئرمین بھی رہا ہے لیکن بلدیات کا تجربہ تو تھا، لیکن ایک 16 ٹاؤن پکڑا دیا اس کو کہ بولا جا کے کام کرو۔ اچھا، ہم نے کہا یہ تو فیل ہوگا، ٹوٹل مریو، لیکن پھر اس نے جو دن رات کام کیا تو اس کے بعد نقشہ یہ ہوگا منگو پیر ٹاؤن آہستہ 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 کراچی میں نمایاں ہوتا رہا۔ آج 2.25 سال گزرنے کے بعد منگو پیر ٹاؤن کراچی میں نمایاں ہو چکا ہے اور کسی بھی دوسرے ٹاؤن سے کچھ بہتر ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی، ان کے وائس چیئرمین تھے عارف رانا، ان کو ملوا چکا ہوں، کونسل کے ممبران اور قابل احترام میری کونسل کی خواتین ممبران، ان سب میں یوں ایک ہے، اپوزیشن لیڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی ان کا ساتھ ہے، اس لیے کہ جب یہ اگر گلی محلے شاہراہوں پہ نالے پہ کھڑا ہوتا ہے، بارش میں کھڑا ہوتا ہے، اسپرے مہم پہ ٹرک پہ کھڑا ہوتا ہے اور ڈینگی وینگی کے خلاف، تو پھر سب ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے کچھ نیا کام کیا ہے، میں آپ کو دکھایا تھا، ایک 2 سڑک بن رہی تھی، میں نے کہا یار کیوں ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہو، کالا پانی پھینک رہا ہو، تو انہوں نے کچھ بتایا ہے مجھے۔ یار یہ بتاؤ پہلے، سب سے پہلے تو آپ 2.25 سال میں نے بتا دیا آپ نے اپنی زندگی خراب کر لی ہے، لیکن عوام کے لیے کی، لوگوں کے لیے کی، خدمت کی۔ وہ سڑکوں والا مسئلہ کہاں ہے؟ اتنا پیسہ کدھر سے آ گیا تمہارے پاس کہ وہ تم نے 2 لمبی شاہراہ بنا دی، لوگوں کو بہتر سفری سہولتیں فراہم کر دی، اور ابھی بھی شاید کچھ کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ یہاں دفتر میں آج تشریف لائے، اور میں شکریہ ادا کروں گا اپنے اعلیٰ قیادت کا، پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کا۔ انہوں نے منگو پیر ٹاؤن کا ہمیں تحفہ دیا کیونکہ یہ ضرورت بھی تھی۔ اولڈ سٹی ایریا منگو پیر ہے
اور یہاں پہ جو ہے ماضی میں ہمیشہ ناانصافیاں ہوئی ہیں، جیسے ڈی ایم سیز گزرے ہیں یہاں پہ. جب بھی اگر دیہی علاقوں میں کوئی کام کرتا ہے تو خدمت کی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. دیہی علاقوں کی خدمت اور کچی آبادیوں کی خدمت یہ ایک تاریخ ہے. 96 میں آفا خان شاہد ہوا کرتے تھے MNA، اور لال بچ بھٹو صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، اور آفا خان شاہد بھی. وہ اس دور کے بعد دوبارہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ یہاں MNA نہ MPA سلیکٹ ہوئے، کوئی نہیں تھے. تو ان علاقے کو بالکل پسماندہ رکھا گیا، اور الحمدللہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ایک تحفہ دیا منگو پیر ٹاؤن کا. اس پلیٹ فارم پہ ہر ممکن میں کوشش کرتا ہوں، ہر دروازہ میں کھٹکھٹاتا ہوں منگو پیر کی بہتری کے لیے. منگو پیر کے عوام کو سفری سہولیات کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں، ضرورتی زندگی کی تمام جو چیزیں ہیں جو یہاں میسر نہیں ہیں. ایسے گوٹے ہیں جام چکروں کے جہاں آج بجلی، پانی اور سیوریج، سڑک کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے بڑا ہمارا دیرینہ مسئلہ سیوریج کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے واٹر بورڈ بھی علاقے کو آن نہیں کرتے تھے. اب جا کے جو ہے نا واٹر بورڈ آن کرنے لگا ہے، اور MD صاحب جو ہے نا وہ اور میئر صاحب ہمارا اچھا رسپانس مجھے دیتے ہیں. جو بھی ایشوز ہیں چھوٹے بڑے، ہم ہر ممکن موڈ پہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو حل کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عارف حبیب گروپ، وہ میں سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب بلاول صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. انہوں نے سب سے پہلے منگو پیر ٹاؤن کو ایک تحفہ دیا، ایک پل کا، جو ہم سخیسن سے چڑھتے ہیں پل پہ، نیا نظامات پہ اترتے ہیں. ایک بڑا سفری سہولت ہو گیا عوام کے لیے. ان سے ہم نے ریکویسٹ کی سلک گارڈنز جو ان کا ایک پروجیکٹ ہے جو منگو پیر ٹاؤن جام چکروں کی طرف ہے میرے UC میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ہم یہاں کر سکتے تو وہاں بھی آپ کے لیے کام کریں گے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور 2 کلومیٹر جو فورکے سے لے کر پاور ہاؤس چورنگی تک، عبداللہ موڑ کہتے ہیں اس کو، پاور ہاؤس چورنگی، وہاں تک کی جو روڈ ہے، ان کو جو پیچ ورک کا مسئلہ تھا، کیونکہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے، ایک متنازع جو ہے ہمارا اور KDA کا چل رہا ہے. وہاں پہ KDA اپنا جوڈکشن کہتا ہے لیکن کام نہیں کرتا ہے. پبلک ڈیمانڈ اور جو ادارے اگر اویلیبل ہیں تو سب سے پہلا اگر جو پبلک پہنچتی ہے تو وہ ٹاؤن کے دفتر پہ پہنچتی ہے، UC یا پھر ٹاؤن. باقی کوئی ادارہ بھی پبلک کی رسائی سے دور ہے. تو لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں. ہم محرم میں بھی ہم کام کر چکے ہیں، ریکارڈ آپ کے پاس ہے. برساتوں میں بھی ہم کام کر چکے ہیں، پورے 16 کے 16 UC میں. اسی طرح انہوں نے ہماری ریکویسٹ قبول کی، اور انہوں نے جو ہے 2-3 اسکیمیں جو ہیں وہاں ہمیں دی. سب سے پہلے گرینری سینٹرل بیلٹ کی 30,000 پودے لگ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے 2 کلومیٹر سڑک کی جو پیوند کاری تھی، پیچ ورک کا کام تھا، وہ انہوں نے مکمل کر دیا. لیکن وہاں پہ ابھی ہمارے پاس ایک ایشو ہے واٹر بورڈ کا. اصل جو تباہی کا جو وجہ ہے، تباہی کی وجہ ہے وہ واٹر بورڈ کی لیکیج ہے. میں 12 MD صاحب کو بھی کہہ چکا ہوں اور لیٹر لکھ چکا ہوں، کیونکہ لیکیج جو ہے نا جب تک نہیں بنے گا تب تک ہمارے روڈ جو ہے وہ اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوتے رہیں گے. تو اس کے لیے ایک ٹکڑا رہ گیا ہے صرف واٹر بورڈ کی لیکیج کی وجہ سے. اور ایکسیڈنٹ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسی ویک میں، اسی ہفتے میں آپ کو وہ کر کے دیتا ہوں. اس کے بعد وہ پیچ ورک مکمل کریں گے. اس سے آگے ہمارا 2 کلومیٹر ایک اور روڈ ہے جو ہمیں سرجانی سے ملائے گا جام چکروں کو، اور جس پہ سب سے زیادہ آمد و رفت جو ہے وہ سندھ سولر ویسٹ بورڈ کی گاڑیاں ہیں. جو کیونکہ جام چکروں جو ڈمپنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ پوری کراچی کے جو ہے تقریباً 2-3 ڈسٹرکوں کے جو ہے یہاں پہ کچرا ڈمپ ہوتا ہے، ویسٹ ڈمپ ہوتا ہے. تو وہ ان کو بھی بڑا سفری سہولت مل جائے گا، ان گاڑیوں کو بھی ان کا ٹائم بھی بچے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک عربی طرز کا ایک پارک انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں. اس میں جو ہے لوگوں کو تفریح ملے گی، اور 1-2 چوک ہیں وہ ہم بنانے جا رہے ہیں، اور ایک جو ہے پبلک سٹنگ ایریا جو ہے نا ایک اور بھی بنا رہے ہیں جو مین بیلٹ پہ ہے. تو یہ ہماری کوشش ہے منگو پیر کے لیے. اسی طرح جو ہے واٹر بورڈ ہے، اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ 1500 فٹ لینڈ ڈل چکا ہے، 600 باقی ہے، اس کی بھی ہم نے کل وزٹ کی ہے. اور منگو پیر ٹاؤن کا تو وہ کام آپ کے سامنے ہے. منگو ٹاؤن کے جو فنڈ سے ہم کام کر رہے ہیں، اور تمام UC میں جو ہے کام اس وقت چل رہا ہے. UC 12 میں کل ہم نے پیچ ورک کا کام کیا ہے، اور UC 1, 2, 3 مطلب ٹوٹل 16 UC میں یہ کام ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. کچھ میں کام مکمل ہو گیا ہے، کچھ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. یار یہ بتاؤ، میں بہت دن سے نوٹ کر رہا ہوں، جب سے تم میئر کراچی کے پاس گیا اور اس نے یوں کر کے واسکٹ اتارنے کی کوشش کی کہ بشاید اتار ہی لیتا وہ، تو اس کے بعد سے تم جا ہی نہیں رہے. ورنہ اس طرح کی مہم چلتی ہے نا، تمہاری یہاں بھی 40 گاڑی آتی، 30 گاڑی آتی. دیکھیں میئر صاحب وہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور میں اپنے کام میں مصروف ہوں، اور جب میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ضرورت پڑتی ہے میں جاتا ہوں، اور مجھے مایوس نہیں کرتے ہیں.
اور اسی طرح میں اسے امید بھی کرتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی سے امید کرتا ہوں, اور خاص طور پر جو ہے منسٹر صاحب ناصر حسین شاہ صاحب سے امید ہے کہ منگو پیر کے لیے کسی بھی ادارے سے, چاہے ہمیں وہ اے ڈی پیز میں ٹاؤن کے توسط سے یا کسی بھی ادارے کے توسط سے اسکیمیں دیں, کلک کے توسط اسکیمیں دیں. میں روکوں گا. یہ آپ لوگ گئے تھے اپنی قیادت کے ساتھ ناصر شاہ کے پاس ملنے. زبردست آدمی ہے, جینٹل مین ہے, ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس کا احترام کرتی ہیں, وہ ساتھ لے کے چلتا ہے, کوئی اس کے خلاف اتنا زہر نہیں بولتا. وہ ہے جینٹل مین ناصر حسین شاہ. آپ کو پہلے اس نے سہولت دی, جو سب سے زیادہ سولر سندھ میں آپ کے یہاں گیا اس نے دی. ابھی بھی آپ نے جا کے ملے تھے تو کوئی گفٹ کا وعدہ کیا اس نے؟ اگر وعدہ کر لیا تو پتھر کی لکیریں دے گا. شاہ صاحب نے, میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا تھا, اس نے مارک کیا اے سی ایس کو, اور اے ڈی پیز جو ہے اے ڈی پی 2026-27 میں انہوں نے کہا آپ کے جتنے ایمرجنسی کام ہیں وہ آپ مجھے دے دیں, اور بڑے جو روڈوں کا کام ہے وہ آپ مجھے دے دیں, میں اے ڈی پیز میں آپ کا سارے کام کروا کے آپ کو دوں گا. مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے انہوں نے. آخر میں پوچھنا یہی تھا مجھے, یہ تھے چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی. چھوٹی سی ملاقات اس لیے کرا رہا ہوں, ان کو ابھی ایک میٹنگ میں بھی جانا ہے, ان کی پارٹی کی میٹنگ ہے. یہ میرے ساتھ بیٹھ گیا, ابھی وزٹ کر کے آ رہا ہے 2-4 جگہ, لیکن یہ میرے ساتھ بیٹھ گیا. اس کی بڑی بات ہے, اس نے ہمیشہ عزت دی ہے, احترام دیا ہے, لیکن میں اس لیے عزت کرتا ہوں. 2.25 سال اس نے گلی محلوں شاہراہوں پر گزارے ہیں. باہری فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے میں دکھا بھی سکتا ہوں, ویڈیو بھی میں دکھاتا رہتا ہوں کہ روٹی پکڑی ہوٹل سے, 1 روٹی اور پکوڑے منگائے. ان کے اپنے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پکوڑے کے ساتھ کھال کے نکل گیا آگے, صرف عوامی خدمت کے لیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو اعتماد کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے گلی محلوں شاہراہوں پہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت, میں کھلے عام بولتا ہوں, آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولتا نہیں ہوں, دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں, کراچی میں سب سے زیادہ اگر کام ہو رہا ہے اور جو کیا 2.25 سال میں, منگو پیر ٹاؤن کے چیئرمین حاجی نواز بروئی نے کیا. یقیناً وائس چیئرمین کا ساتھ ہوگا, کونسل کے ممبران کا قابل احترام, میری ممبران خواتین جو ٹاؤن کونسلر ہیں ان کا ہو, لیکن ان لوگوں نے مل کے جو کام کیا ہے. منگو پیر ٹاؤن میں صرف لیپروسی اور وہ مزار تھی جس میں مگرمچھ ہوتے ہیں, یہی تھا نا, اور کچھ نہیں تھا نا. آج وہ مگرمچھ آج بھی ہیں, مگر آج نہیں, وہ آپ اس کی بھی دیکھ بھال آپ کر رہا ہو, لیکن مگرمچھ کی دیکھ بھال بھی آج یہ کر رہا ہے, اس نے وہاں پہ دکھاتا رہتا ہوں. لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر ابھی 2 سال باقی ہیں, اس میں اگر تھوڑا سا ساتھ دے دے لوگ. جی کچھ بول رہے ہیں. 1 سال باقی ہے. نہیں کچھ نہیں, 1 سال آگا کچھ نہیں ہے یار, 1 سال اور بڑھا دیتا ہوں میں, چلو جاؤ آؤ, 1 سال اور بڑھا دیتا ہوں. فنڈ بھی بڑھا رہا ہوں, تمہارے ناصر شاہ سے 30% کی سفارش کر دی ہے. تم مسکرا رہا ہو, میرا کیا فائدہ, آدھا برس. لیاری ٹاؤن کے میونسپل کمشنر حماد این خان کی وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی عثمان ہنگورو سے ملاقات ہوئی, جس میں لیاری کے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. میونسپل کمشنر حماد این خان نے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی عثمان غنی ہنگورو سے ملاقات, جس میں مقامی حکومت کے اہم امور, پارکس, کھیل کے میدان, اسکول, ہسپتال اور تجاوزات کے مسائل پر تفصیلی بات چیت ہوئی. معاون خصوصی عثمان ہنگورو نے کہا حکومت سندھ عوام کو معیاری سہولیات اور پائیدار انفراسٹرکچر فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. لیاری میں تعلیم, صحت اور کھیل کے نظام کی بہتری کے لیے سندھ حکومت ہر ممکن تعاون ادا کرے گی. انہوں نے میونسپل کمشنر سے کہا کہ آپ کی کارکردگی بہتر ہے اور عوام آپ کے کاموں کو سراہ رہی ہے. میونسپل کمشنر حماد این خان نے کہا کہ لیاری ایک پسماندہ علاقہ ہے جسے ماڈرن علاقہ بنانے پر کام کر رہے ہیں. لیاری میں جو مسائل ماضی میں تھے, ان میں سے کئی مسائل ٹاؤن انتظامیہ حل کروا چکی ہے. ہمارے ٹاؤن کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے بھرپور کام کرے. ریٹائرڈ ملازمین ادارے کا قیمتی اثاثہ ہے, ان کی خدمات سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے. ٹی ایم سیز اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں خدمات کی انجام دہی پر ریٹائر ہونے والے ملازمین کے اعزاز میں تقریب 27 سے چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے خطاب کیا. تقریب 27 کاؤنسل ہال چنیسر ٹاؤن سندھی مسلم سوسائٹی میں ہوئی, جس میں ٹاؤن چیئرمین صفورہ راشد خاص خیلی نے خصوصی شرکت کی. ریٹائرڈ ملازمین کو 27 ایوارڈ دیے گئے. ریٹائر ملازمین کسی بھی ادارے کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں, ان کی خدمت سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے. ٹاؤن چیئرمین چنیسر فرحان غنی نے میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس کے تحت 35 سال سے زائد شہری خدمت میں سرگرم رہنے کے بعد باعزت طور پر ریٹائر ہونے والے سینیٹیشن ملازمین کے اعزاز میں منعقد تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے ورکرز کے ریٹائرمنٹ پر ان کو آئندہ ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. میں ایز اے ٹاؤن چیئرمین اس بات کو خوشی کا موقع نہیں سمجھتا. ہمیں اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ٹاؤن میں, ہمارے علاقوں میں جن لوگوں نے اپنی زندگی صرف کر دی, ہماری عمروں سے زیادہ ان علاقوں کی خدمت کی, ان علاقوں کو رونق بخشی, ان علاقوں کو اچھا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا, وہ لوگ آج ریٹائر ہو کے ہم سے جدا تو نہیں ہوں گے. اللہ کرم کرے گا کہ آج
काफ़ी दोस्त रिटायरमेंट के बाद भी मैं देखा है हम बैठे हुए हैं। हमारा ताल्लुक, हमारा वास्ता, हमारा रिलेशन हमेशा रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। मैं एज ए टाउन चेयरमैन, नदीम भाई वाइस चेयरमैन, राशिद भाई, लाला औरंगजेब, हम कहीं पर भी खड़े होकर बोल दें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, जब तक आप लोगों की सपोर्ट मजदूर की, आप लोगों के साथ, आप लोगों का ताउन हमारे साथ ना हो, हम ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते। इन्होंने शानदार खिदमात के बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन मोहम्मद महमूद आलम, मोहम्मद तकी, परवेज मसीह, सिद्दीक मसीह, रहमत नसीह, शौकत मसीह, फूल मोहम्मद खान, बनारस खान जदौन, मोहम्मद अनवर बलोच पर सिंध 27 के तौर पर शील्ड पेश की, जबकि मजदूर रहनुमा मलक नवाज और चौधरी वारिस गुलनाज को भी इनकी खिदमत पर अवार्ड शील्ड पेश की गई। तकरीब में टाउन चेयरमैन सफूरा राशिद खासखेली और यूसी चेयरमैन लाला औरंगजेब ताज ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर तकरीब में केक काटा गया और टाउन चेयरमैन फरहान गनी को उम्रे की अदायगी पर गुलदस्ते पेश किए गए, जबकि रिटायर मुलाजमीन को फूलों के हार पेश किए गए। इस मौके पर वाइस चेयरमैन नदीम खयाली, टाउन लेबर काउंसलर कमर अहमद, अलायंस रहनुमा राजा आसिम शहजाद, हबीबुर रहमान अवान, निसार सुवाती, अब्बास अहमद, मलक एजाज, इलियास संधू, अमजद गौरी, इलियास मट्टू ने शिरकत की। तकरीब की सदारत अलायंस के सरबराह सैयद जुल्फिकार शाह ने की और मेजबानी अलायंस के जनरल सेक्रेटरी गुल इस्लाम ने की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुकूमत सिंध की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान तो कर दिया गया है, मगर 5 माह गुजर जाने के बावजूद KMC के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जुनैद जावेद, बताइएगा। साल 2024 और 25 का जो साल 2025 और 26 का जो बजट पेश किया गया था, उसमें जो है सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया था कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं इजाफा किया जाएगा और तमाम में जो है वो इजाफा हो चुका है। सिंध में भी तकरीबन महकमे ऐसे हैं जिनमें तनख्वाहों में हो चुका है, लेकिन KMC के अंदर अभी तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है, जिसको मद्देनजर रखते हुए KMC के जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं उनमें बेचैनी पाई जा रही है और उनका शिकवा है कि गुज़िश्ता 5 महीनों से जो है वो अभी तक अपनी इजाफी तनख्वाह से महरूम है। अलबत्ता इस मामले पर जो है वो कई मरतबा यूनियंस के रहनुमाओं ने न सिर्फ मेयर कराची से और वजीर बल्दियात से बल्कि KMC के फाइनेंशियल एडवाइजर से भी मुलाकातें की हैं और उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। माजी में कई मरतबा एहतजाज भी होते रहे हैं, क्योंकि KMC के अंदर ये जो तनख्वाहों में इजाफे के मामला है ये तो बरकरार है ही, क्योंकि इसके अलावा जो पेंशनर्स के जो मामलात हैं वो भी अभी तक हल नहीं हुए हैं, जिसे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने करना था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद जावेद तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत सिंध की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान तो कर दिया गया है, मगर 5 माह गुजर जाने के बावजूद KMC के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। जुनैद जावेद हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हुकूमत सिंध की जानिब से ऐलानात तो कर दिए जाते हैं, लेकिन वो मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया था 5 महीने हो गए, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन का मामला भी ज़ेर बहस है और इसी हवाले से मुलाजमीन एहतजाज भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सरबराह सज्जन यूनियन सैयद जुल्फिकार शाह, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद जुल्फिकार शाह वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि बल्दिया उज़्मा कराची में कितने मुलाजमीन हैं जो अब तक इजाफी तनख्वाह की वसूली से महरूम हैं और आपने इस हवाले से क्या किरदार अदा किया? KMC के टोटल मुलाजमीन की तादाद इस वक्त 14,000 है, जिनमें अफसरान और मुलाजमीन सब शामिल हैं। और अभी तक जो जुलाई से तनख्वाहों में इजाफा हुआ है वो अभी तक किसी एक मुलाजिम या ऑफिसर किसी को भी इजाफा अदा नहीं किया गया। और इसी तरह 2019 और 20 का भी जो इजाफा है उसकी भी 13 एरियर्स अभी तक बाकी हैं जो अदा नहीं किए गए। और फायर फाइटर के 38 माह के वो टाइम है जिनकी अदायगी होनी है। और इसी तरीके से जो रिटायर मुलाजमीन है हमारे 2018 से अब तक के जो 10,000 के लगभग हैं, उन्हें जो है वो उनकी ग्रेजुएटी जो और कमोटेशन अदा नहीं की गई और न ही 19-20 का इजाफा अदा किया गया और न ही इस साल का पेंशन का इजाफा उन्हें अदा किया गया।
اچھا، تو ذوالفقار شاہ صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کے ایم سی میں پینشنرز کا بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ ریٹائر تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کے واجبات نہیں ان تک ملتے، اس بارے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے یہی آپ کو کہا نا کہ 2018 سے اب تک کی جو ہمارے 10,000 کے لگ بھگ ریٹائر ملازمین ہیں، اور انہیں ابھی تک جو ہے وہ ہمارے ان کی جو کمیوٹیشن ہے وہ 13 ارب روپے کے واجبات ہو چکے ہیں. جو لائبلٹی ہوئی ہے وہ ابھی تک وہ ادا نہیں ہو سکی ہے. ہر ماہ تقریباً 10 کروڑ روپے کی ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. کہاں 13 ارب روپے ہے اور کہاں 10 کروڑ روپے ہے. ان 10 کروڑ میں سے بھی جو ہے وہ 6 کروڑ روپے ترتیب سے ادا کیے جاتے ہیں اور 4 کروڑ سفارش کی نظر ہو جاتے ہیں. جو ڈسکریشن پاور دیا گیا ہے فائنینشیل ایڈوائزر، میونسپل کمشنر اور میئر صاحب کو، وہ 4 کروڑ اس میں دیتے ہیں اور 6 کروڑ جو ہے وہ ترتیب سے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لائبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی حال ہی میں آپ یہ دیکھیں کہ اکتوبر 2023 سے ٹی ایم سیز کے جو ملازمین ہیں وہ 2400 کے لگ بھگ ریٹائر ملازمین ہیں، انہیں ابھی تک پینشن جاری نہیں ہوئی ہے. ایک سمری کورٹ کے آرڈر سے ہوئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ نے منظوری دے کر 20 کروڑ روپے کے ایم سی کو 27 اکتوبر کو جاری کر دیے ہیں، اور ابھی تک جو ہے نا انہیں پینشن شروع نہیں کی، اور امید یہ ہے کہ 1 دسمبر کا کہہ رہے ہیں کہ انہیں پینشن جاری ہوگی، لیکن ان کے بھی فنڈ کا اور کمیوٹیشن کا ابھی تک علم نہیں ہے کہ کب ادا ہوگا اور کون ادا کرے گا. اچھا ذوالفقار شاہ صاحب، یونینز احتجاج کرتی ہیں، مطالبات کرتی ہیں، لیکن کیا وجوہات کیا ہیں؟ مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں جی، احتجاج، مجھے تو یہ افسوس ہے کہ سب سے بڑا پہلا شکار تو احتجاج کا میں خود ہوا ہوں، اور میئر کراچی صاحب کے احکامات پر جو ہے ہمیں جو ہے وہ کونسل کے اجلاس کے دوران ہم نے احتجاجی ایک پلیٹ فارم جو پمفلیٹ دے رہے تھے کہ بھی کونسل میں اس کے لیے جو ہے نا وہ یہ آواز اٹھائی جائے بجٹ اجلاس کے موقع پہ، لیکن ہماری سنی نہیں گئی اور الٹا جو ہے ہمارے خلاف مقدمات کا اندراج ہوا. اچھا، تو جو ریٹائر ملازمین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہماری. دیکھیں جی، میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آواز اٹھائی گئی ہے پینشنرز کے لیے تو مقدمات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور ایک جمہوری دور میں اور جمہوری میئر اور ایک ایسی پارٹی جس کی نعرہ یہی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جب عوام کے ہی مسائل حل نہیں ہوں گے، عوام ظلم کی چکی کا شکار ہوں گے، اس میں پسیں گے، تو میں یہ سوچنے پہ بجائے پھر مجبوراً لوگ عدالت کا راستہ لیتے ہیں، اور عدالت کے احکامات بھی ہیں 12 مارچ سے جاری ہو چکے ہیں کہ انہیں پینشن جاری کی جائے، لیکن نہیں ہوا. اس سے پہلے 3 سال پہلے احکامات جاری ہوئے تھے سندھ ہائی کورٹ نے کہ اثاثے بیچ کر بھی ان کے واجبات ادا کیے جائیں، لیکن ابھی تک وہ واجبات اس طریقے سے ادا نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے ذوالفقار شاہ صاحب، جو ٹاؤن کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کوئی آپشن ہے ان کے پاس، یا ان کا کوئی والی وارث ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ٹی ایم سیز کے ریٹائر ملازمین کی تعداد ہو گئی ہے اکتوبر 2023 سے ابھی تک 2400 کے لگ بھگ. ابھی تک ان کے جو پینشن کیسز جو یہاں کے ایم سی نے ابھی تک جو ریڈی کیے ہیں پیمنٹ کے لیے منتھلی پینشن کے لیے وہ تقریباً 1200 ہیں. تو ابھی 1200 کے کیسز تو اور آنے ہیں، اور 1 دسمبر سے انہوں نے جو 20 کروڑ روپے کی رقم اسپیشل گرانٹ وزیر اعلیٰ سندھ کی کورٹ کے احکامات پر اپروول ہوئے ہیں وہ ادا کرنے، اور لیکن اس میں یہ چیز ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ ان کی کمیوٹیشن کون دے گا اور انہیں پروویڈنٹ فنڈ کون دے گا. اب صرف پینشن کا جو ہے وہ 1 دسمبر سے ہو رہا ہے، وہ بھی 3 ماہ کے لیے، کہ اگر 3 ماہ کے بعد اگر مزید گرانٹ وزیر اعلیٰ نے جاری نہیں کی تو یہ 3 مہینے کے بعد تو میرا خیال سے کیمسی پھر بند کر دے گی ان کی پینشن. لہٰذا اس کا ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کے اس چینل کے توسط سے، آپ کا چینل جو ہے وہ کراچی کی آواز ہے، اور یہ کراچی کے لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کی 40 سال 42 سال خدمت کی ہے، سڑکوں کی صفائی سے لے کر یہاں لوگوں کو تعلیم دی ہے اور ان کو بریجز بنا کے دیے ہیں، اسٹریٹ لائٹ درست کی ہیں، پارک بنا کر دیے ہیں، فائر فائٹنگ کی ہے، لوگوں کی جان مال کی حفاظت کی. آج وہ در بدر ہیں اور انہیں کوئی واجبات دینے والا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سربراہ سجن یونین سید ذوالفقار شاہ میٹرو 1 سے خصوصی گفتگو کے لیے.
پیپلز پارٹی یوم تاسیس جلسہ عام کے لیے سینیٹر وقار مہدی اور صوبائی وزیر محنت سعید غنی نے کورنگی میں جلسے گاہ کا دورہ کیا۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے بریفنگ دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری سینیٹر وقار مہندی، صوبائی وزیر و سندھ صدر پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن سعید غنی نے پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی کے صدر جانی میمن اور چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کے ہمراہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کورنگی کی شہید فخر علی بھٹو کرکٹ اکیڈمی کورنگی نمبر 3 کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی کے عہدیداران، مختلف یوسیز کے نمائندے اور یوسی چیئرمین، وائس چیئرمین اور دیگر تنظیمی رہنما بڑی تعداد میں موجود تھے۔ قیادت نے جلسہ گاہ کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور انتظامی امور پر مختصر بریفنگ بھی لی۔ سینیٹر وقار مہندی اور سعید غنی نے 30 نومبر کو منعقد ہونے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے 98ویں یوم تاسیس کے عظیم الشان جلسے کی سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے ضلعی قیادت کو ہدایت کی کہ عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تمام تیاریاں بروقت اور مکمل کی جائیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی پلان، اسٹیج کی تیاری، بیٹھک کے انتظامات، روشنی اور ساؤنڈ سسٹم، پارکنگ، ٹریفک مینجمنٹ، داخلی اور خارجی راستوں سمیت تمام تکنیکی امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قیادت نے جلسہ گاہ کی تیاری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مزید بہتری کے لیے چند اہم ہدایت بھی جاری کی۔ ضلعی صدر جانی میمن اور چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے یقین دلایا کہ یوم تاسیس کا جلسہ پیپلز پارٹی کی تاریخ کا شاہین شان انداز میں منعقد کیا جائے گا اور عوام کو بہترین سہولیات بھی اس موقع پر فراہم کی جائیں گی۔ سعید غنی اور سینیٹر وقار مہندی یقینی طور پر چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی بریفنگ پر مطمئن دکھائی دیے۔ عزیز عارف، میٹرو 1 نیوز کراچی۔ چیئرمین منگو پیٹ ٹاؤن نواز بروئی نے ٹاؤن کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے سلسلے میں مختلف مارکیٹ یونینز کے عہدیداران سے اہم ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر انہوں نے کاروباری برادری کو ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی بلدیاتی سہولیات سے بھی تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ کاروباری نمائندوں نے ٹاؤن انتظامیہ کے اقدامات کو سراہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عزیز عارف اپنی اس خصوصی رپورٹ میں۔ چیئرمین منگو پیٹ ٹاؤن حاجی نواز بروئی نے کہا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تعاون سے یقینی طور پر اہلیان منگو پیٹ ٹاؤن کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے، یعنی ٹاؤن کی آمدنی میں اضافے کے لیے بھی ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین منگو پیٹ ٹاؤن حاجی نواز بروئی نے آج مختلف کاروباری لوگوں سے، یونینز رہنماؤں سے آج ملاقات کے دوران کہی۔ اس موقع پر یقینی طور پر ڈائریکٹر ٹیکس اکبر، ڈپٹی ڈائریکٹر ریان ساگر اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی یہاں موجود تھے، جنہوں نے یقینی طور پر چیئرمین منگو پیٹ ٹاؤن کی طرف سے معاونت کی۔ چیئرمین منگو پیٹ ٹاؤن حاجی نواز بروئی نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی آمدنی کو بڑھائیں، کیونکہ جو بلدیاتی سہولتوں کی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے عملی طور پر ہم جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اگر آمدنی ہماری بڑھے گی تو ہم زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں گے۔ دیگر یونین رہنماؤں نے، جو یعنی کاروباری جو یونین تھی، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم ٹیکس کے سلسلے میں، حکومتی ٹیکس دینے میں ہم پیچھے نہیں ہیں، اور یقینی طور پر جس طرح بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، ہماری بھی کوشش ہوگی کہ اہلیان منگو پیٹ ٹاؤن کو سہولیات کی فراہمی میں ہمارا بھی کردار شامل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج چیئرمین منگو پیٹ ٹاؤن حاجی نواز بروئی نے اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے، اپنے افسران کو حوصلہ بڑھانے کے لیے یقینی طور پر خود کاروباری لوگوں سے ملنا شروع کر دیا ہے اور ان کو آگاہ بھی کر رہے ہیں، جس موقع پر قدیر اور دیگر بلدیاتی افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، جنہوں نے کھول کر ان کی معاونت کی، یعنی چیئرمین منگو پیٹ ٹاؤن حاجی نواز بروئی کی۔ اور یقینی طور پر یہ خوش آئندہ اقدام ہے کہ اپنی آمدنی کو، ٹاؤن کی آمدنی کو بڑھا کر لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی میں چیئرمین منگو پیٹ ٹاؤن از خود ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں، جس سے یقینی طور پر ٹاؤن کی آمدنی میں اضافہ بھی ہوگا۔ عزیز عارف، میٹرو 1 نیوز کراچی۔ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔